اب ہمارے ہاں ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی نکاح سے متعلق وہ ہوتا ہے کہ کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے۔ سورۃ النساء کی آیت سے ہی ہم استفادہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ جو یتامہ ہوتے ہیں نا، جن کا مال تمہارے پاس ہوتا ہے، ان کو پرکھتے رہا کرو، ان کا امتحان لیتے رہا کرو، جانچتے رہا کرو ان کو، یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب یہ بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں رشد کو پاؤ، یعنی رشد سے مراد میچورٹی کو پاؤ کہ یہ معاملات تجارت کو یہ سنبھال سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں، تو پھر فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ یعنی اس سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب کاروبار ہے، تجارت ہے، مال ہے، جب مال کے لیے اللہ پاک یہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، ایک بات یہ دیکھو، دوسری شرط یہ دیکھو کہ ان میں رشد ہے یا نہیں ہے، یہ معاملے کو سنبھال سکتے ہیں یا معاملے کو نہیں سنبھال سکتے۔ جب ایک تجارت کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتا ہے، وہ تو تجارت ہے، مال ہے، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے اتنے اثرات مرتب نہیں ہوتے جتنے ایک نکاح کی صورت میں اگر برے نتائج سامنے آتے ہیں اس سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے صرف ایک میاں بیوی متاثر نہیں ہوتے، دو خاندان متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے ہو جائیں تو بچے ہونے کی صورت میں پھر بچے متاثر ہوتے ہیں، ایک بروکن فیملی کے وہ ممبر ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی نے ایسی صورتحال دیکھنی ہو تو پھر آپ عدالتوں میں جا کر دیکھیے، وہاں پر جو ان بچوں کا حال ہوتا ہے کہ باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ ماں کی طرف روتے ہوئے جانا چاہتے ہیں، ماں اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ باپ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے عدالتوں میں کہ بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کی چیخ و پکار ہوتی ہے، لیکن والدین کی ضد، ہٹ درمی، آپس میں چپکلش، مقابلے بازی، انا پرستی، وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ بچے بیچارے بیچ میں ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر تجارت کا معاملہ ہے وہاں پر بلوغت کو دیکھنا ہے۔ واضح بات ہے کہ ایک بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس کے سپرد مال کر دیا جائے گا، وہ کیا سنبھالے گا مال کو؟ اگر بالغ ہو گیا، اس میں رشد نہیں ہے، معاملہ فہمی نہیں ہے، اور صحیح طریقے سے معاملات کو لے کر نہیں چل سکتا، وہ کاروبار کو کیا سنبھالے گا؟ تجارت سے تو کہیں زیادہ اہم گھر کا معاملہ ہوتا ہے، معاشرت ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، گھر میں میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر تجارت کے لیے اللہ پاک یہ فرماتا ہے تو بدرجہ اتم، یعنی ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان دو باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ پہلی بلوغت۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ابھی بچی، خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں ہمارے ہاں بڑا ظلم کیا جاتا ہے، اور بچیاں ابھی جوان نہیں ہوتی، ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے بغیر ان کی پسند کے، بغیر ان سے پوچھے، ان کو آگاہ کیے، اور وہ بالغ ہوتی یا نہیں ہوتی ان کو کسی نہ کسی رسم پہ چڑھا دیا جاتا ہے ان بیچاریوں کو، اور پھر اس کے بعد جس سے شادی کی جاتی ہے عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بڑا ہے، عمر میں بڑی تفاوت اور بڑا فرق ہوتا ہے، تو بدلے میں دے دیا جاتا ہے، انتقامی صورت میں دے دیا جاتا ہے۔ ابھی تک بدقسمتی سے ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ رسومات موجود ہیں۔ تو اس لیے بچیوں کے ساتھ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ بلوغت اور رشد، سمجھداری، ایک گھر کا یونٹ ہے، ایک خاندان ہے، ادارہ ہے، اس نے بحیثیت بیوی کے، پھر ماں کے، اور پھر دوسرے بھی تعلقات اور رشتہ داریاں ہوتی ہیں جن کو نبھانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی ریاست، کوئی ملک، عدالت اگر قانون بھی بنا دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں یہ قانون بنا دیا جاتا ہے یا بنا دیا گیا کہ 18 سال یا 19 سال سے پہلے نکاح نہیں کیا جا سکتا کسی لڑکی کا یا لڑکے کا، تو یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے۔ اگر یہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے تو پھر دوسرا نکاح کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کوئی خلاف شریعت اور خلاف دین بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا اصول اور قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ اگر جہاں پر ریاست یہ دیکھتی ہے، جہاں پر عدالت یہ دیکھتی ہے، جہاں پر قانون ساز ادارے اگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس وجہ سے ایک صنف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، خواہ وہ مرد یا عورت،
اس سے غرض نہیں ہے کسی بھی صنف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر اس قانون ساز ادارے کو حق ہے کہ وہ اس پر قانون سازی کرے، اس لیے کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے۔ آپ کے اپنے معاشرت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، الا یہ کہ اسلام نے کسی حوالے سے واضح طور پر ایک حکم کو بیان کر دیا یا کسی چیز سے منع کر دیا۔ ہمارے ہاں ہوتا اس طرح ہے کہ اگر کوئی قانون سازی ایسی کی جاتی ہے تو شور مچ جاتا ہے کہ جی یہ قانون بنایا گیا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، نہ کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس حوالے سے، قرآن اور سنت اس حوالے سے خاموش ہیں۔ اب اس پر قانون بنایا جا سکتا ہے، اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو قانون بنایا جائے تاکہ عورت کے زیادہ سے زیادہ حقوق کو محفوظ کیا جائے۔ اگر مرد کے ساتھ کسی معاملے پہ زیادتی ہوتی ہے تو مرد کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پر عورتوں کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر وہاں پر بطور سزا کے قانون بنا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام میں ہرگز ایسا کچھ نہیں قرآن میں اور سنت میں کہ آپ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے، یا اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ جہاں پر قرآن اور سنت خاموش ہیں وہاں پر آپ اپنے معاشرے میں بہتری کے لیے اور کسی بھی صنف کی حفاظت اور تحفظ کے لیے قانون بنا سکتے ہیں۔